علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے لے کر 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، یہ با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا تھا، اصل میں ربی اے میرے رب، اجعل بنا یہ امر کا صیغہ ہے، اس کو بلدن شہر، آمینن امن والا، رب اجعل ھذا بلدن آمینن، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا، وارزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، اس کے رہنے والے کو، ہو کی ضمیر بلدن شہر کی طرف ہے کہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے من جو کوئی آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا، ومن اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ پس امتعو میں فائدہ دوں گا اسے، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اسے بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں بے بس کروں گا اسے، بے بس کروں گا اسے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر وبئس اور وہ بہت بری ہے، المصیر لوٹ کر آنے کی جگہ۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت اس گھر کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر منا ہم سے، انکا بے شک، انتا تو ہی، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً ایک امت، مسلمتاً جو فرما بردار ہو، لکا تیری، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہمارے عبادت کے طریقے، وَتُبْ اور توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر،
آیاتِکا تیری آیات، جمع ہے آیات، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھائے انہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھائے انہیں الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمت اور حکمت سنت، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے انہیں، اِنَّکَ انت بے شک تو ہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ ان آیات میں جو آپ نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا کہ اللہ اس جگہ کو، اس کو امن والا شہر بنا دے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مکہ معظمہ امن والا شہر نظر آتا ہے۔ حرم کی حدود کے اندر کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا، یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ کیا ہے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے امامت کا اللہ رب العالمین سے سوال کیا تھا، کہا تھا کہ اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات کہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اب یہاں پر دعا کرتے ہوئے ان ظالموں کو نکال دیا تھا۔ کیا کہا کہ اللہ صرف رزق تو نے دینا ہے، جو ایمان لے آئے گا ان میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ امامت کا معاملہ الگ ہے، رزق کا معاملہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو دنیاوی رزق یہ کافروں کو بھی ملے گا، اور یاد رکھیں کسی کے پاس رزق کی فراوانی ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم قوموں کو ہلاک ہی اس وقت کرتے ہیں جب ان کو مالوں کی فراوانیاں دیتے ہیں، تاکہ وہ اترائیں، تاکہ وہ سرکشیاں کریں، رب کی نافرمانیاں کریں۔ مال کی کثرت بندے کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم انہیں مال دیتے ہیں، پھر ان کو عذاب آ کے پکڑ لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کیا تھی کہ اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہ امن والا شہر ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ ثناء اللہ الزاہدی حفظہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حدود حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپ کو بے خوف محسوس کرتا ہے، اس کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ وہ جب امن والی جگہ پر، جب حدود حرم میں وہ موجود ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ مجھے کوئی شکار کرے گا، مجھے کوئی پکڑ لے گا، مجھ پر کوئی آ کر حملہ کرے گا، نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس مکہ کو، حدود حرم کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے امن والی جگہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح دجال کے فتنے سے جو محفوظ ہونے کی جگہ ہیں ان میں سے ایک مکہ ہے کہ وہاں پر بندہ جو ہوگا وہ محفوظ ہوگا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری دعا، حالانکہ مکہ وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ کو سارا سال دنیا بھر کے تازے پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نعمتیں میں کافروں کو بھی دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا لیکن ان کو تھوڑا سا میں فائدہ دوں گا، پھر اس کے بعد میں ان کو بے بس کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ یعنی وہ نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجتاً وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے، جب اٹھا رہے تھے
کیا اٹھا رہے تھے؟ القواعد، بنیادیں۔ بنیادیں اس سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو پہلے سے موجود تھیں، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، اب اسی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا ان کو، اور ان کے بعد بیت اللہ کئی دفعہ تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ منہدم ہو گیا تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، لیکن ان کے پاس حلال مال کی کمی کی وجہ سے کچھ حصہ اس کا چھوٹ گیا تھا باہر، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی اس موقع پر موجود تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر آپ لا رہے تھے، اور حجر اسود والا جو واقعہ معروف ہے، آپ نے سن رکھا ہے، وہ اسی وقت کا ہے۔ دور اسلام میں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مختلف بادشاہ اس کی مرمت، اس کی تزئین کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کعبہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا شخص برباد کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے جو پہلے سے موجود تھی، اور اسماعیل علیہ السلام، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، یعنی عمل ہم کر رہے ہیں، یہ بنیاد بنا رہے ہیں، یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ عمل اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کو جب بھی کوئی عمل کرے اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا بھی کرے۔ عمل آپ نے کر لیا، کیا وہ قبول ہوا ہے یا نہیں، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، تو اس لیے عمل کی قبولیت کی بھی بندے کو دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ عمل درجہ قبولیت کو پہنچ جائے، اور جب وہ عمل درجہ قبولیت کو پہنچے گا پھر انسانی زندگی پر اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے یہ اصول ہے، یاد رکھ لیں کہ جب بھی عمل کریں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ میں نے یہ عبادت کر لی، میں نے یہ عمل کر لیا، اب اس کو تو قبول کر، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، کس کے لیے کیا، سب تیرے علم کے اندر موجود ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور دعا کہ اللہ ہمیں اپنے لیے فرمان بردار بنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے لیے فرمان بردار بنا، یعنی بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور اسی وجہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ دے، اس کو جما دے۔ اور دوسری الفاظ ہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وجعلنا مسلمین لک، ہے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، انسان کو اپنی فکر کے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے، فرمایا ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو جو تیری فرما بردار ہو، بس تیرے علاوہ کسی اور کی فرما برداری نہ کریں۔ اب دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، ہمیں یہ دعائیں، یہ آیات یاد رکھنی چاہیے اور یہ دعاؤں میں ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، یعنی کیا مطلب کہ عبادت کا طریقہ بھی تو نے بتانا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب اس کے اندر کیا کرنا ہے وہ طریقے بھی تو ہمیں سکھا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ اسلام سے ہٹ کر سمجھتے ہیں کہ میں اپنی منمانی پر زندگی گزار لوں، میں عبادات کروں قبول ہو جائیں گی، نہیں، اس کو غور کرنا چاہیے۔ عبادت کے طریقے بھی کون بتلائے گا؟ اللہ تعالیٰ، اور وہ کس کے ذریعے سے؟ نبیوں کے ذریعے سے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر متوجہ ہو جا، ہماری توبہ قبول کر۔
اب کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن کیا ہے بار بار اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یہ درس ہے ہمارے لیے کہ بار بار ہم توبہ کریں۔ انک انت التواب الرحیم۔ اب یہاں پر اللہ کی وہ صفت ذکر ہوئی جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ توبہ۔ اللہ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ رحم۔ تو اس لیے تواب صفت آپ نے رکھی، الرحیم۔ تو اس لیے بندے کو وہ صفات کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ان صفات سے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے جو چیز مانگ رہے ہیں۔ اب جب ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے رزق تو کیا کہیں؟ یا رزاق، کیونکہ اللہ سے ہم رزق مانگ رہے ہیں، اللہ کو ہم اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے، تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات، ان کے ذریعے سے اللہ سے سوال کریں۔ آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں، یعنی اب بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس کو آبادی کی انسان کو فکر تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فکر کیا تھی کہ اس بیت اللہ کو آباد بھی کیا جائے۔ اب مسجدیں بنانا صرف کافی نہیں ہوتا، مسجد بنانے کے بعد مسجدوں کو آباد کرنا، اس کے اندر امام کا انتخاب کرنا، اس کے اندر مولوی صاحب کو لے کر آنا، عالم کو لے کر آنا، تو یہ بھی ضروری ہے۔ کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ بھیج ان میں رسولاً ایک رسول، رسولاً ایک رسول یعنی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہم انہی میں سے، تاکہ فرشتوں میں سے نہ آئے یہ کہیں کہ جی یہ تو فرشتہ ہے، جنات میں سے بھی نہ ہو کہ یہ کہیں کہ جی جن تھا، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ کیا کرے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہے ذمہ داریاں کن کی؟ جو مساجد بناتے ہیں، پھر اس کے اندر جو امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر تیری آیات کو پڑھے، تیرے احکامات کو پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے، انہیں پاک صاف کرے گناہوں سے، شرک سے، انہیں اطاعت اور اخلاص کی تعلیم دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔